بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کویت سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، ڈیرہ غازی خان کا پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب ہوا، ناکام ہوا، یہ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز مجھے نظر آئی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا جلسہ جس میں 11 سیاسی جماعتیں شامل ہوں، وہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً 11 جماعتیں جن کے قومی سطح کے لیڈر ہیں اور وہ باہر سے پورے ملک سے وہ لوگ آئے اور آگے ایک ایسا جلسہ دکھا دیا گیا جو ایک سڑک پر ہوا۔ اس جلسے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اور ان کے مدارس کے جو بچے ہیں، طلباء ہیں جو ان کی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کا جو وہ زیادہ غالب اکثریت تھی اور جلسے میں وہی نعرے لگا رہے تھے۔ اور ان سے ایک ٹی وی اینکر نے جب پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے حکم دیا ہے ہم نے اس کے مطابق عمل کیا، وہ جو بھی کہیں گے ہم ان کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر اس جلسے کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو لغاری گروپ نے ایک تیاری کی، اپنی لغاری قوم کے تمام لوگوں کو دیہاتوں سے، شہروں سے، جہاں جہاں بھی ان کا اثر رسوخ ہے، ان کو پہلے کنونشن کی شکل میں بلایا، ان کے گھروں تک بھی گئے اور ان کو فرداً ملاقاتیں کر کے ان کو اس جلسے کی کامیابی کے لیے تیار کیا۔ تو یقیناً جے یو آئی کے بعد لغاری گروپ کے جو کارکنان تھے، جو صرف اور صرف لغاری خاندان کے وفادار ہیں، ان لوگوں کو وہاں پہ دیکھا گیا، وہ زیادہ آئے۔ اس کے بعد باقی دیگر جماعتوں کا وہاں پہ نہ تو اثر و رسوخ ہے اور نہ ان کے کوئی کارکنان، نہ ان کے کوئی جھنڈے نظر آئے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں، وہ جو اصل کارکن ہیں، وہ ایک تو تشریف نہیں لائے، وہ خود جلسہ ان کے گھروں تک بھی گئے اور ان کو فرداً ملاقاتیں کر کے ان کو اس جلسے کی کامیابی کے لیے تیار کیا۔ تو یقیناً جے یو آئی کے بعد لغاری گروپ کے جو کارکنان تھے، جو صرف اور صرف لغاری خاندان کے وفادار ہیں، ان لوگوں کو وہاں پہ دیکھا گیا، وہ زیادہ آئے۔ اس کے بعد باقی دیگر جماعتوں کا وہاں پہ نہ تو اثر و رسوخ ہے اور نہ ان کے کوئی کارکنان، نہ ان کے کوئی جھنڈے نظر آئے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں، وہ جو اصل کارکن ہیں، وہ ایک تو تشریف نہیں لائے، وہ خود جلسے میں بھی نہیں آئے، اور اگر جلسے میں آئے تو ان کو پراپر عزت، احترام اور ان کو جگہ بھی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ان کو یہ جو پہلے گلہ تھا کہ اس مسلم لیگ نون کو صرف لغاری گروپ نے اور لغاری خاندان نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور کل وہ اپنی مرضی سے ہی ٹکٹیں تقسیم کریں گے، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ٹکٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ ہو۔ تو اس کا کارکنوں نے بھی برا منایا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وارث بنے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ان کا سفر پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع ہو کے ملت پارٹی پر، اور ملت پارٹی سے کاف لیگ سے تحریک انصاف سے پھر مسلم لیگ نون، تو ان کا سفر اس لحاظ سے بہت لمبا ہے۔ تو ان پر اعتماد نہیں کرتے جو کارکن ہیں، جو اصل مسلم لیگ کے کارکن ہیں، وہ اس طرح ان پہ وہ اعتماد نہیں کرتے، جس کا نتیجہ اگلے الیکشن میں سامنے آ جائے گا۔ اچھا، ویسے مسلم لیگ کے کو ایک گروپ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے جیسے کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ہر سیاسی شخصیت جانتی ہے کہ ان کے 2 دھڑے تو کم از کم ہیں۔ ایک کو مسلم لیگ نون کی مریم صفدر ہیڈ کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو شہباز شریف کر رہے ہیں، یا پھر حمزہ شہباز کے والد شہباز شریف کر رہے ہیں۔
وہ انتہا کا نقطہ نظر رکھتے ہیں، جو فوج کے بھی خلاف ہے، جو ریاست کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو شہباز شریف گروپ ہے یہ یقیناً منت اللہ گروپ ہے، جو ان کی اپنے معاملات کسی نہ کسی طرح حل کرنے کے لیے ہمیشہ دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات جو یعنی اگر ڈیرہ غازی خان میں ایک جلسہ اس سے چند ماہ پہلے ہوا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیرہ غازی خان میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی شخص نے، جو پیپلز پارٹی میں بھی نوبارد ہیں، سردار دوست محمد کوسہ صاحب، انہوں نے اپنی حد تک جلسے کی ایک کوشش کی، اور تنہا انہوں نے جلسے کو کامیاب کرنے کی ایک کوشش کی۔ اگرچہ وہ بھی پیپلز پارٹی کا جلسہ، اسے کامیاب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں ایک آدمی تھا۔ یہاں پہ 11 جماعتیں تھیں، اور 11 جماعتیں وہ جلسہ نہ کر سکیں جو صرف ایک اکیلی پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا۔ اس میں بھی ڈیرہ غازی خان ڈومین کے لوگ شامل تھے، اس میں بھی ڈیرہ غازی خان ڈومین کے لوگ تھے، بلکہ باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، ایک اور پہلو شاید آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو، یہ جو لغاری گروپ ہے، اس میں ایک اور تقسیم بھی ہو چکی ہے۔ وہ تقسیم اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لغاری گروپ کے جو سردار محمود قادر صاحب ہیں، وہ اس جلسے میں شریک نہیں تھے، اور ان کے نام پہ وہ بکرے بھی ذبح ہوئے، اور نواز شریف کی قربانی، اور نواز شریف کے صحت کے حوالے سے وہاں پہ قربانی دی گئی اس بکروں کی، لیکن پتہ نہیں ان کو شاید اس کا علم بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں سے یہ چیزیں کہی گئی ہیں کہ ان کا صرف اس لیے کہ لغاری گروپ کو یکجا شو کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ لغاری گروپ کم از کم ایک جگہ پہ موجود ہے۔ حالانکہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون جس طرح 2018 کے الیکشن میں حافظ عبدالعلی کریم صاحب کی وجہ سے سردار احمد لغاری اس میں ناکام ہوا، اب بھی وہی وقت آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن، چاہے وہ 22 میں ہو یا 23 میں ہو، اس میں مسلم لیگ نون کے آپ کو دو امیدوار نظر آئیں گے۔ اس میں بڑی واضح گروپنگ ہو چکی ہے، ایک نواز شریف صاحب کی گروپنگ ہے، اور ایک شہباز شریف کی گروپنگ ہے۔ کہیں پہ وہ جلسہ کریں گے، اور کسی جگہ پہ یہ لوگ جلسہ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو ناکامی ہوگی وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گی۔ قربانی دی گئی اس بکروں کی، لیکن پتہ نہیں ان کو شاید اس کا علم بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں سے یہ چیزیں کہی گئی ہیں کہ ان کا صرف اس لیے کہ لغاری گروپ کو یکجا شو کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ لغاری گروپ کم از کم ایک جگہ پہ موجود ہے۔ حالانکہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون جس طرح 2018 کے الیکشن میں حافظ عبدالعلی کریم صاحب کی وجہ سے سردار احمد لغاری اس میں ناکام ہوا، اب بھی وہی وقت آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن، چاہے وہ 22 میں ہو یا 23 میں ہو، اس میں مسلم لیگ نون کے آپ کو دو امیدوار نظر آئیں گے۔ اس میں بڑی واضح گروپنگ ہو چکی ہے، ایک نواز شریف صاحب کی گروپنگ ہے، اور ایک شہباز شریف کی گروپنگ ہے۔ کہیں پہ وہ جلسہ کریں گے، اور کسی جگہ پہ یہ لوگ جلسہ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو ناکامی ہوگی وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گی۔ اس سے زیادہ مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ اس کی جو کوریج ہوئی ہے، مختلف ٹی وی نے کی ہے، مختلف چینلز نے کی ہے، اور مختلف لوگوں نے اپنے طور پہ اپنے فیس بک پہ اس کو کیا ہے، شیئر کیا لوگوں کو، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کتنا کامیاب جلسہ تھا، اور کتنا ناکام اس کو کہہ سکتے ہیں۔
کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے نون کے جلسے سے اٹھ کے سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب سے ملاقات کرنے والے کارکن بھی تھے جو سٹیج پہ بیٹھے تھے، لیکن بعد میں ذوالفقار خان کھوسا صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. کیا باتیں ہوئیں، کیا سیاست میں کچھ اس میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، یا سردار ذوالفقار خان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ میں آئیں؟ لیکن اس کا فیصلہ بھی انہوں نے، شہباز شریف نے کر دیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ہیں، جیسے کہ لغاری سردار ہیں، تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن سردار ذوالفقار خان کا، کھوسا گروپ کا بھی اپنا ایک اثر و رسوخ ہے ڈیرہ غازی خان میں اور مضافات میں، لیکن اس کا فیصلہ بالآخر نئے الیکشن میں ہوگا، اور نئے الیکشن تک آپ کو اور ہمیں انتظار کرنی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سلیمان کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اچھے پروگرام اور اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.